خواتین و حضرات، غالباً چھٹی یا ساتویں مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، لیکن میرے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ آج میں جشن شہزاد احمد میں شریک ہو رہا ہوں۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت سے دوستوں کی کچھ فرمائشیں بھی ہیں، کوشش کروں گا مختصراً پیش کروں۔ اہل علم کی محفل ہے، اس سے قبل کہ میں پیش کروں یہ ضرور چاہوں گا کہ لگے کہ میرا شعر آخری صفوں تک پہنچا ہے۔ 2-3 شعر تحت میں سن لیجیے، اجازت ہے؟ سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ غم نہ کر دل کے ٹوٹ جانے کا، یہ تو دستور ہے زمانے کا۔ واہ 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 واہ، یہ تو دستور ہے زمانے کا، اب وہ نہ شامل ہو اس سفینے میں، وہ نہ شامل ہوئی، وہ نہ شامل ہو اس سفینے میں، جس کو ہے خوف ڈوب جانے کا، واہ واہ، جس کو ہے خوف ڈوب جانے کا۔ اور جس شعر کے لیے میں نے یہ اشعار سنائے ہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ قوم کی رہبری کو کافی ہے، قوم کی رہبری کو کافی ہے، کہ قوم کی رہبری کو کافی ہے ایک ہی آدمی ٹھکانے کا۔ قوم کی رہبری کو کافی ہے، بہت اچھا ہے، واہ، ایک ہی آدمی ٹھکانے بہت کا، اچھا ہے، واہ، غم نہ کر دل کے ٹوٹ جانے کا، یہ تو دستور ہے زمانے کا۔ بہت اور ملاحظہ اچھا۔ فرمائیے، آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر ترنم کے ساتھ کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ ایک حکم کیا ہے کچھ دوستوں نے ایک چند اشعار کا، ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، نہ ہو اداس وہ تجھ سے اگر نہیں ملتا۔ نہ ہو اداس وہ تجھ سے اگر نہیں، اب آپ کی بھرپور سماعتیں چاہوں گا۔ نہ ہو اداس وہ تجھ سے اگر نہیں ملتا، اور یہاں کسی سے کوئی عمر بھر نہیں ملتا، یہاں کسی سے کوئی عمر بھر نہیں ملتا۔ اور سماعت فرمائیں کہ ہوائے شہر بتا تجھ کو تو خبر ہوگی، ہوائے شہر بتا تجھ کو تو خبر ہوگی، بہت دنوں سے مجھے اپنا گھر نہیں ملتا، بہت دنوں سے تجھے ہوائے شہر بتا تجھ کو تو خبر ہوگی، بہت دنوں سے مجھے اپنا گھر نہیں ملتا۔ اور ایک شعر اور یاد آ رہا ہے کہ ہر ایک موڑ پہ ملتے ہیں سینکڑوں چہرے، 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 میں ڈھونڈتا ہوں جسے وہ مگر نہیں
ملتا میں ڈھونڈتا ہوں جسے وہ مگر نہیں ملتا. پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک موڑ پہ ملتے ہیں سینکڑوں چہرے میں ڈھونڈتا ہوں جسے وہ مگر نہیں ملتا. ملاحظہ فرمائیے کہ لکھا ہوا ہے بھٹکنا میرے نصیبوں میں. لکھا ہوا ہے بھٹکنا میرے نصیبوں میں. کہ لکھا ہوا ہے بھٹکنا میرے نصیبوں میں وہ راہ ہوں جسے راہ بر نہیں ملتا. میں راہ ہوں جسے راہ بر نہیں ملتا. چار شعر اور نظر کرتا چلو. کہ ہجر کی آگ میں ایک دن ہجر کی آگ میں ایک دن ہجر کی آگ میں ایک دن دل یہ کاغذ کا جل جائے گا. ہجر کی آگ میں ایک دن ہجر کی آگ میں ایک دن دل یہ کاغذ کا جل جائے گا. اتنی شدت سے مت یاد ورنہ دم ہی نکل جائے گا. اتنی شدت سے مت یاد اور ایک شعر اور سماعت فرمائیے کہ دھوپ کی شدتوں کا سما دھوپ کی شدتوں کا سما کیا ہمیشہ رہے گا یہاں. دھوپ کی شدتوں کا سما کیا ہمیشہ رہے گا یہاں. کوئی بادل ادھر آئے گا اور موسم بدل جائے گا. کوئی بادل ادھر آئے گا اور موسم بدل جائے گا. اتنی شدت سے مت یاد ورنہ دم ہی نکل جائے گا. اور ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیے کہ اتنی جلدی نہ رستے بدل اتنی جلدی نہ رستے بدل اتنی جلدی نہ رستے بدل چل مگر احتیاطوں سے چل. واہ اتنی جلدی نہ رستے بدل چل مگر احتیاطوں سے چل. ایک پہاڑی ہے یہ زندگی پاؤں تیرا پھسل جائے گا. ایک پہاڑی ہے یہ زندگی پاؤں تیرا پھسل جائے گا. اور ایک اہل نظر تشریف رکھتے ہیں ایک شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ عہد نو کی یہ بے چہرگی عہد نو کی یہ بے چہرگی عہد نو کی یہ بے چہرگی
ختم ہوگی نہ طارق کبھی، عہد نو کی یہ بے چہرگی ختم ہوگی نہ طارق کبھی، ایک تیرے بدل جانے سے کیا زمانہ بدل جائے گا، ایک بڑا کرم واہ آئیے واہ بھائی جمہور کے تقاضوں کو جمہوری دور میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ماشاءاللہ، بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے حکم کی تعمیل نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ چاہتا ہوں کہ اسی غزل کے ماحول میں آپ کو آگے لے چلوں، ایک خاص لہجے کی غزل پیش کروں گا، مجھے اجازت ہے؟ ایک نازک سی بات کہنے کی کوشش کی ہے، دیکھیے کہاں تک کامیاب ہوا ہوں۔ اس جزیرے بڑا گرم سلسلہ خواب کا آنکھوں سے جڑا رہنے دے، اس جزیرے کو سمندر سے ملا رہنے دے۔ اور ایک شعر دوستوں کی اور نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، بطور خاص اس مضمون کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ اس جزیرے کو سمندر سے ملا رہنے دے، اور تیرے چہرے پہ کھلا ہے جو یہ خوش رنگ گلاب، تیرے چہرے پہ کھلا ہے جو یہ خوش رنگ گلاب، تیرے چہرے پہ کھلا ہے جو یہ خوش رنگ گلاب، میرے کاندھے پہ بھی کچھ دیر سجا رہنے دے، میرے کاندھے پہ بھی کچھ دیر سجا رہنے دے۔ اور سماعت فرمائی کہ تیرے چہرے پہ کھلا ہے جو یہ خوش رنگ گلاب، میرے کاندھے پہ بھی کچھ دیر سجا رہنے دے، اور سر جھکا کر ملوں، سر جھکا کر ملوں اے دل مجھے منظور نہیں، سر جھکا کر میں ملوں، سر جھکا کر ملوں اے دل مجھے منظور نہیں، وہ اگر مجھ سے خفا ہے تو خفا رہنے دے، وہ اگر مجھ سے خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ اور ایک بطور خاص شعر نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ دکھ اٹھائے ہیں بہت میں نے شناسائی کے، دکھ اٹھائے ہیں بہت میں نے شناسائی کے، واہ واہ بہت اچھا، دکھ اٹھائے ہیں بہت میں نے شناسائی کے، میرے مالک مجھے رشتوں سے کٹا رہنے دے، میرے مالک مجھے رشتوں سے کٹا، دکھ اٹھائے ہیں بہت میں نے شناسائی کے، میرے مالک
मालिक मुझे रिश्तों से कटा रहने। और ये आखिरी शेर नज़र करूँगा, आपकी समातों की नज़र मुलाज़ा फरमाइए कि शायद आ जाए वो दरवेश दुआ गो तारे, शायद आ जाए वो दरवेश दुआ गो तारिक, शायद आ जाए वो दरवेश दुआ गो तारे, घर के दरवाजे को कुछ देर खुला रहने। हजरात गजल की उसके बाद कुछ शेर जो मेरे अंदर मुझसे कह रहे हैं कि मैं आप तक पहुंचा हूं। कभी तेरी याद में गुम रहा, कभी तेरी याद में गुम रहा, कभी याद कर के भुला दिया। सुनिए सर, कभी तेरी याद में गुम रहा, कभी याद करके भुला दिया, कभी मैंने दिल की किताब पर तेरा नाम लिख के मिटा दिया, कभी मैंने, कभी तेरी याद में गुम रहा, कभी याद करके भुला दिया, कभी मैंने दिल की किताब पर तेरा नाम लिख के मिटा दिया। और इसी मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं आप, तो ये शेर भी मुलाज़ा फरमाए कि तेरे इंतजार की रात भी इसी कश्मकश में गुजर गई, तेरे इंतजार की रात भी इसी कश्मकश में गुजर गई, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया, कभी एक चिराग, तेरे इंतजार की रात भी इसी कश्मकश में गुजर गई, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया। और ये भी जरा गजल से थोड़ा सा रिवायत से हटकर है, अलामतों के जरिए एक बात कहने की कोशिश की है कि तेरे रास्ते में पड़ा हुआ मैं वो बदनसीब दरख्त हूँ, तेरे रास्ते में पड़ा हुआ मैं वो बदनसीब दरख्त हूँ, जिसे तेज धूप सुखा गई, जिसे आंधियों ने गिरा दिया,
तेज धूप सुखा गई, जिसे आंधियों ने गिरा दिया. اور یہ آخری شعر ایک مخصوص مزاج کی غزل ہے, ملاحظہ فرمائیے کہ میرا ہاتھ خالی ہے اجنبی, میرے پاس دینے کو کچھ نہیں. میرا ہاتھ خالی ہے اجنبی, میرے پاس دینے کو کچھ نہیں. جو متاع جان میرے پاس تھی اسے راستے میں لٹا دیا. جو متاع